امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، مگر فرمایا 6 لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں جب تک کہ وہ رب کی بارگاہ میں اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلا بندہ وہ ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا۔ شرک ایک بڑا گناہ ہے، رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر یا اس کی الوہیت کے اندر یا اس کے اسماء و صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونا یا کسی اور کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، چاہے کوئی سجدہ تعظیمی ہو چاہے کسی قسم کا سجدہ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لینا، شرک کر لینا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں فرماتا جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیتا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسرا بندہ جو آج کی رات بھی رحمت الہی سے محروم رہتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو دوسرے مسلمان بھائی سے بغض رکھتا ہو، حسد کرتا ہو، دل میں کینہ ہو، عداوت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پرسنل سیکرٹری ہیں، 10 سال آپ نے خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام تشریف فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرمائے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پیارے صحابہ تم میں سے کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر چلتا چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہے، توجہ عرض کیا رسول اللہ ہاں دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی شخص دیکھنا چاہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا اس طرف دیکھو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آئے گا وہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی شخص ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری وہاں سے آیا، تازہ تازہ اس نے وضو کیا ہوا تھا، اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، بائیں ہاتھ میں اس نے جوتے پکڑے ہوئے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر جنتی دیکھنا ہے اس انصاری کی زیارت کر لے، گویا اس نے جنتی شخص کی زیارت کر لی۔ دوسرے دن پھر وہی ارشاد فرمایا آج جس بندے نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے، پھر اشارہ فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارہ کرتے جس طرف اشارہ فرمایا تھا اس طرف پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھنا شروع کر دیا، وہی کل والا بندہ، وہی کل والا انصاری اسی طرح آیا، اس نے تازہ تازہ وضو کیا ہوا تھا، اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، اس نے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے پکڑے ہوئے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے اس شخص کی زیارت کر لے۔ تیسرا دن آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں جنتی شخص کو دیکھنا ہے، اشارہ فرمایا کہ ابھی ابھی ادھر سے وہ آئے گا اور اس کی زیارت کر لینا۔ وہی انصاری اسی حلیے کے ساتھ اس نے داڑھی سے اس کے پانی ٹپک رہا ہے، تازہ تازہ وضو کر کے آیا ہے، بائیں ہاتھ میں اس نے جوتے پکڑے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لے۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرے دن میرے قریب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا اس شخص کو دیکھ لے، میرے کریم آقا علیہ السلام کے فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر اٹھے، جیسے جیسے وہ بندہ چلتا رہا آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، جا کے دامن پکڑا اور دامن پکڑ کر کہنے لگے اے انصاری صحابی 3 دن کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رات کا وقت آتا 3 دن میں اس کے ساتھ رہا، جب رات کا وقت آتا وہ کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں کرتا تھا، صرف وہی عبادت جو روٹین کی تھی، وہی نمازیں، وہی نوافل جو روٹین کے تھے، کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب رات کو سونے کا وقت آتا وہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کر کے سو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں دوسری رات بھی اسی طرح گزری، تیسری رات بھی اسی طرح گزری، اس نے کوئی خاص عبادت نہ کی۔ جب 3 راتیں ہو گئی میں نے اس کو بلو پکڑ کر کہا اے انصاری
آج جو 3 راتیں میں نے تیرے ساتھ گزاری ہیں، واقعہ یہ تھا کہ جب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنے لگتا تھا، رسول اللہ پہلے ہی فرما دیتے تھے کہ ابھی ابھی ایک بندہ آئے گا جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے۔ دوسرے دن بھی فرمایا تھا، تیسرے دن بھی فرمایا، میں تو یہ پتہ کرنے آیا ہوں کہ تو کون سا عمل کرتا ہے جس عمل کی وجہ سے میرے کریم آقا علیہ السلام کی زبان سے تیرے جنتی ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ آج میں نے دیکھ لیا ہے تیرا کوئی خاص عمل تو کوئی نہیں ہے، وہی عمل ہے جو روٹین کے ہے، وہی عبادت ہے جو روٹین کی ہے، کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا۔ اس لیے میں تو بڑا حیران ہوں کہ رسول اللہ کی زبان سے تیرے جنتی ہونے کی خوشخبریاں سن رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا اس بندے نے آگے سے جواب دیا، ہاں اے عبداللہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس یہ تو نے دیکھ لیا ہے میں یہی عمل کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، میں چلنے لگا، جب میں چلنے لگا تو پیچھے سے مجھے اس انصاری نے آواز دی، اے عبداللہ بن عمر ایک بات اور سنتا جا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ مجھے کہنے لگا میرا کوئی خاص عمل تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک عمل میں کرتا ہوں، وہ عمل میرا یہ ہے کہ میرے دل کے اندر کسی بندے کے لیے، کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے نہ کوئی عداوت رکھی ہے، نہ کسی کے لیے بغض رکھا ہے، نہ کسی کے لیے حسد رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اے انصاری یہ تیرا عمل اتنا احسن ہے، یہ تیرا عمل اتنا عمدہ ہے، یہ تیرا عمل اتنا بڑا ہے، اس عمل کی وجہ سے رسول اللہ نے تجھے فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا تو جنتی بن گیا ہے۔ تو یہاں پر پھر عقیدے کی بات ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں ہے۔ دل کی کیفیت میں نے پہلے عرض کیا نا، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن بھی رسول اللہ سنتے ہیں۔ دوسرا بندہ کہ جس کے دل میں بغض ہوگا کسی مسلمان کے لیے، کینہ حسد ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے جو تکبر کی وجہ سے پونچے کو لٹکانے والا ہے، اپنے پونچے تکبر کی وجہ سے لٹکانے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تکبر کرنے کی وجہ سے اپنے پونچے کو لٹکاتا ہے، اللہ آج کی رحمت والی رات کے اندر بھی اس کو معاف نہیں فرماتا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو تاجدار صداقت عشق کا معیار صدیق ہے، نبی کا یار صدیق ہے، نبی کا وفادار صدیق ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، اگر کسی نے کیا بھی ہے تو اس کا بدلہ دے دیا ہے، مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، اگر مجھ پر کسی نے احسان کیا بھی ہے تو میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لیکن صدیق ایسا ہے اس پر مجھ پہ بڑے احسان ہے، صدیق کے احسان مجھ پر اب بھی ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا وہ صدیق۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج تمام لوگوں کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ اگر کوئی میرا کپڑا لٹکا ہوا دیکھے تو وہ اس کو کاٹ ڈالے، اس کپڑے کو کاٹ ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق تو ایسا تکبر کر ہی نہیں سکتا، یہ ہے صدیق اکبر کا مقام، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل الخلق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد دنیا کائنات کے اندر سب سے افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو تیسرا بندہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے جو تکبر کی وجہ سے اپنے پانچے کو لٹکاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا۔ قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات اس بندے کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی ہمارے رشتہ داروں میں سے تعلق توڑنے کی بات کرتا ہے ہم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، صلہ رحمی کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر وسعت ہو جائے، میری عمر بڑھ جائے، میری عمر دراز ہو اور میرا رزق وسیع ہو جائے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، ان کی حاجت مندی کے وقت ان کی حاجت روائی کرے، مشکل کے وقت ان کی مشکل کشائی کرے، ان کو کوئی پریشانی ہو تو پریشانی میں ان کا ساتھ دے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب وہ بندہ ایسا کرے گا اللہ اس کے رزق میں بھی وسعت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کی عمر بھی دراز فرما دیتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کی رات وہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔
اور قرآن پڑھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے بارے میں ارشاد کیا فرماتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ فرما لیا ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ جب بھی جھکو رب کی بارگاہ میں جھکنا، جب بھی سجدہ کرنا رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، کسی کی بارگاہ میں نہ جھکنا، کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کی پوجا نہ کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، صرف رب کی عبادت کرنا۔ اور عبادت جب ہو جائے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین وہ ہے جو دنیا میں آنے کا تمہارے لیے، تمہارا دنیا میں آنا والدین کی سبب کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعدد مقام پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے بھی کئی مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بندہ مومن، تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اگر جنت چاہتا ہے ماں کی خدمت کر لے، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے، اگر جنت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے باپ کی خدمت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو قرب مل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے رب کائنات آج کی رحمتوں بری رات کے اندر بھی اس کی معافی نہیں فرماتا، اس کی بخشش نہیں فرماتا، اس کو معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے اور والدین کے پاس جا کر والدین سے معافی نہ مانگے۔ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے، یا رسول اللہ میرے بچے ہیں، بیوی ہے، اہل و عیال ہیں، میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا سارا مال خرچ کر لیتا ہے، یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے پیغام بھجوایا اس کے باپ کو بلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیغام پہنچا اس بندے کو یعنی اس کے باپ کو یہ پتہ چلا کہ میری شکایت ہوئی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو جب وہ راستے میں آیا تو راستے کے اندر آتے آتے چونکہ عربوں کی گھٹی کے اندر شاعری موجود تھی، اس نے راستے میں آتے آتے کچھ شعر لکھے، شعر دماغ کے اندر لے آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا سنی تجھے تیرا عقیدہ مبارک ہو، رسول اللہ نے پتہ کیا فرمایا، سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو اور اپنے عقیدے پہ فخر کرو۔ اس کی شکایت ہوئی ہے، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے، راستے میں اپنے تصورات کے اندر، اور حدیث کی ذمہ داری ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس نے بھی زبان سے وہ شعر پڑھے نہیں، زبان سے وہ شعر نہیں پڑھے، ابھی کسی کو سنائے نہیں، تصورات کے اندر سوچے ہیں، خیالات کے اندر وہ ایک نظم بنا گیا ہے۔ جب میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس صحابی کا باپ پہنچا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب پہنچ کر اس نے وضاحت دینی چاہی کہ یا رسول اللہ معاملہ کچھ اس طرح ہے، ابھی وہ بولا نہیں تھا، وضاحت دینے کے لیے آگے بڑھا، میرے آقا نے فرمایا مسئلہ بعد میں حل کریں گے، پہلے وہ شعر سنا جو راستے میں سوچ کے آیا ہے۔ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے وہ جو تصورات کے اندر شعر لے کے آئے ہو نا وہ شعر سناؤ۔ وہ شعر عربی میں ان کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ سوچتا آ رہا تھا کیا میرے بیٹے
تو چھوٹا تھا، اے بیٹے میں نے تیرے لیے فلاں محنت کی، میں رات کے وقت تیرے لیے محنت کرتا، دن کے وقت تیرے لیے محنت کرتا، تجھے گرمی لگتی میں تیری گرمی کا بندوبست کرتا، تجھے سردی لگتی میں تیری سردی کے لیے بندوبست کرتا، تیری گرمی کے لیے ٹھنڈ کا بندوبست کرتا، تیری ٹھنڈ کے لیے گرمی کا بندوبست کرتا۔ بس میں اس انتظار میں تھا کہ تو جوان ہو، پھر تو آہستہ آہستہ جوان ہوتا گیا، پھر تو کھڑیل جوان ہو گیا، پھر تو سیدھا ہو گیا۔ پہلے تیری کمر جھکی تھی، میں سیدھا تھا، جب تو سیدھا ہوا میری کمر جھک گئی، پھر آہستہ آہستہ میں بوڑھا ہوتا گیا، میں کمزور ہوتا گیا، تو جوان ہوتا گیا، پھر تو طاقتور ہو گیا، میں کمزور ہو گیا، تیرے پاس مال و دولت آتا گیا، میرا مال و دولت تجھ پر خرچ ہوتا گیا، میں تیرے لیے محنت کر کے کماتا رہا، میں تیرے لیے محنت کر کے بچاتا رہا، جمع کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ میرا خرچ ہوتا گیا، تیرا جمع ہوتا گیا۔ اے میرے بیٹے آج میں اس امید پر تھا کہ تو میرا سہارا بنے گا، جس طرح بچپن میں تیرا سہارا بنا تھا، لیکن جب تو مجھ سے بات کرتا ہے، سختی کے ساتھ بات کرتا ہے، بڑی مشکل سے برداشت کرتا ہوں۔ بس یہ باتیں وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، اپنی شعر و شاعری کے انداز میں وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا۔ محدثین نے لکھا وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ بولتا جا رہا تھا، وہ بولتا جا رہا تھا، رسول اللہ کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو ٹپکتے جا رہے تھے، ٹپکتے جا رہے تھے۔ محدثین نے بیان کیا رسول اللہ کی داڑھی مبارک تمام کی تمام آنسوؤں سے تر ہو گئی، تمام کی تمام آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نے اپنی بات کو مکمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو اس طرح پکڑا، پکڑ کر جو جوڑا اور صرف اتنا ارشاد فرمایا، اے بندے تو بھی اور تیرا مال بھی سارا کا سارا تیرے باپ کا ہے، جس طرح چاہے وہ استعمال کر۔ فرمان اولاد آج کی رات وہ بھی بخشی نہیں جائے گی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھٹی اور آخری شے، آخری بندہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کا عادی ہو وہ بھی آج کی رات بخشا نہیں جائے گا۔ اور شراب کا عادی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ شراب کا عادی ہے، نشہ پینے والا ہے، شرابی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کی رات جو رحمتوں بھری رات ہے، رحمت الہی جوش میں ہوتی ہے آج کی رات، وہ بندہ آج کی رات بھی رحمت الہی سے محروم رہ جاتا ہے جو نشہ پینے والا۔ اس لیے آج کی رات معافی طلب کرنے کی، استغفار کرنے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔